کچھ سالوں پہلے ناسا نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ خلا ایک کاغذ کی طرح ہے جسے اس کائنات کا مالک کسی بھی رخ موڑ سکتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد 7 ہے، تو اب یہاں نمبر 7 اور کاغذ کا کیا کنیکشن ہے؟ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک کاغذ کو لیتے ہیں اور اسے فولڈ کرتے ہیں۔ 20ویں صدی تک مغربی دنیا میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہماری کائنات کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور اس میں موجود خلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس خیال نے مغربی دنیا میں ملحدین کی اس تھیوری کو تقویت دی جن کے مطابق اس کائنات کا کوئی خالق نہیں اور یہ سب خود بخود وجود میں آیا۔ لیکن ایڈون ہبل کی چونکا دینے والی ایجاد ہبل ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ماڈرن فزکس اس نتیجے پر پہنچی کہ اس کائنات کا کوئی آغاز ضرور تھا، کہ یہ ایک لمحے میں بغیر کسی چیز کے ایک زوردار دھماکے سے بنا، اور جیسے اس کا آغاز ہوا تھا تو اسی طرح اس کا اختتام بھی ایک دن ہوگا۔ بگ فریز، بگ کرنچ اور بگ رپ یہ 3 نظریے ہیں جن میں ہماری کائنات کی پیشن گوئی موجود ہے۔ پہلا نظریہ بگ رپ ہے، جس میں کائنات کے تمام پھیلاؤ کی وجہ سے مادے کی تمام شکلیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گی، جس سے وہ تمام مادہ پٹ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں چیزیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ دور اور کہیں زیادہ حرکت کریں گی۔ اگرچہ روشنی کی رفتار سے زیادہ کوئی بھی چیز سفر نہیں کر سکتی، لیکن جس تیزی سے یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو سائنسدانوں کے مطابق خلا میں موجود وہ چیزیں روشنی کی رفتار سے سفر کا آغاز کر چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح کائنات تیزی سے پھیلتی رہی تو وہ وقت دور نہیں جب یہ کائنات مکمل طور پر غائب ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ پھیلاؤ نہ صرف کہکشاؤں کے درمیان موجود خلا کے بلکہ ان کے اندر موجود جگہوں کے لیے بھی ہوگی۔ آسان الفاظ میں یہ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ کہکشائیں، ستارے، سیارے اور مادے، حتیٰ کہ ان مادوں میں موجود ایٹمی بلاکس بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکیں گے، اور یہ وہ مقام ہوگا جب یہ کائنات ایک دھماکے سے پٹ جائے گی۔ دوسرے نظریے بگ کرنچ کے مطابق کائنات میں موجود مادہ، خلا اور وقت ایک ڈائمینشن میں ٹکرا جائیں گے، جیسا کہ بگ بینگ سے پہلے ہوا تھا۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ستارے گیس سے بنے ہیں، اور جب تک ایک ستارے میں گیس موجود ہوتی ہے تب تک وہ چمکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گیس یا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہی ستارہ تباہ ہو کر ایک بڑے بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نظریے بگ فریز میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ستاروں کو تشکیل دینے کے لیے موجود گیس ختم ہو جائے گی، اور جب تمام ستاروں کو گیس ملنا بند ہو جائے گا تو ستارے چمکنا چھوڑ دیں گے اور تمام کائنات مکمل اندھیرے میں ڈوب جائے گی، اور یوں آہستہ آہستہ تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ عجیب و غریب بات جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اگرچہ سائنسی طبقہ ان تینوں تھیوریز میں کسی نہ کسی تھیوری کے حق میں تقسیم ہے، اور سائنسی علم رکھنے والے اسلامی اسکالرز بھی زیادہ تر بگ کرنچ تھیوری پر قائم رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب نظریات درست ہیں، اور یہ تمام نظریات دراصل ایسے واقعات ہیں جو یوم آخرت پر یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ قرآن کے مطابق آخری دن کا واقعہ اس ترتیب میں ہوگا: پہلے بگ فریز، پھر بگ رپ، اور آخر میں بگ کرنچ۔ قرآن مجید میں یوم آخرت کی وضاحت یا کسی اور معاملے کی وضاحت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو تھوڑا سا علم دیا ہے، اور جب کوئی غیر مسلم ہمیں مقدس آیات میں تضاد نظر کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان آیات کی صداقت کی کوشش کرتے ہیں۔ بگ فریز کے بارے میں اللہ سورہ تکویر کی پہلی 2 آیات میں فرماتا ہے کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ پھر سورہ القیامہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ اب بگ رپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں، لیکن پہلے رپ کا مطلب جان لیں کہ رپ کا مطلب کسی چیز کو درمیان میں پاڑنا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو پاڑ دینا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جڑ پڑیں گے۔
ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، پھر اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔ اب بگ کرنچ کا ذکر قرآن میں کن الفاظ کے ساتھ موجود ہے وہ بھی سمجھیں، لیکن اس سے پہلے لفظ کرنچ کا مطلب جان لے تو بہتر ہوگا۔ کسی بھی انگلش ڈکشنری میں اگر آپ کرنچ کے معنی ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کسی چیز کو دانتوں سے ایسے توڑنا کہ وہ شور کرتے ہوئے چورا چورا ہو جائے، یا چرمر ہونا، یا پھر روندہ یا پامال کرنا۔ قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ ان تمام تھیوریز کو سمجھنے کے بعد ہم قرآن کے اس عظیم معجزے کا ذکر کریں گے جو بگ کرنچ یعنی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں موجود ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے خلا میں قدرت کا ایک ایسا عجوبہ دریافت کیا ہے جسے انہوں نے اسپیس فیبرک کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کائنات میں موجود خلا دراصل صرف خلا ہی نہیں بلکہ کسی خلائی کاغذ کی طرح پھیلا ہے، جس کاغذ میں کائناتی ویب، سیاروں کا ایک متوازن نظام، سورج، شہاب ثاقب، تہیں، گیسز اور بڑی مقدار میں مادہ موجود ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کائنات اس انداز سے بنی ہے کہ اس میں موجود دو کہکشاؤں کے درمیان فاصلے کو فولڈ کر کے ایک چھوٹے فاصلے میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اس فاصلے کو کم کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ کچھ سالوں پہلے ناسا نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ خلا ایک کاغذ کی طرح ہے جسے اس کائنات کا مالک کسی بھی رخ موڑ سکتا ہے۔ یہی بات 1400 سال پہلے قرآن میں 2 مقام پر آئی، جس میں اللہ نے قیامت کے روز یعنی بگ کرنچ کے دوران تمام آسمانی کائنات کو کسی کاغذ کی طرح لپیٹ دینے یا فولڈ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل آسمانوں کی تعداد 7 ہے، تو اب یہاں نمبر 7 اور کاغذ کا کیا کنیکشن ہے؟ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک کاغذ کو لیتے ہیں اور اسے فولڈ کرتے ہیں۔ کاغذ کو فولڈ کرنے پر یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی کاغذ کو 7 بار سے زیادہ فولڈ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی نمبر 7 اور کاغذ کا وہ کنیکشن ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمام آسمانی کائنات کو ایک کاغذ کی طرح لپیٹ دے گا۔ یہ بغیر شک کہ ہمیں اس ہمیشہ رہنے والی ذات کی سچائی اور معجزے کا ثبوت دیتی ہے، جس ذات نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے اور وہی اس کائنات کو ایک دن ختم بھی کرے گا۔